اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند تا روایت داره کچھ روایتیں ہمارے پاس ہیں جس میں بعد از ہبا قبل کے اگر سلسلے میں ہے تصرف درش کہ نشده انسان واپس لے سکتا ہے تأخیر پس بگیره الا اگر وقتی تصرف نہ بعضی کیا ہو، روایات زن مگر و یہ شوهر نداره. تو بعضی وہ روایات زن و روایات شوهر جس میں زن و داره. شوہر کے بارے میں یه ہے بحث سندی اس کے در اندر اون تھوڑا سا روایات سند کی هست. پریشانی ہے. لہذا کسایی که جبر سند را قبول ندارن میگن نه زن و شوهرم اگه به هم دیگه هبه دادن میتونن پس بگیرن. لیکن مشہور جو خاطر اینکه فقہا کے اما درمیان یہ ہے، مشهور بین ان روایات اصولیون که پہ زن عمل کیا ہے جو اس شهرت میں مرد العظیمه زن و عمل شوہر به کا اون نام بھی ہے اور روایتی لہٰذا که جبران سند بھی ہے. زن و شوهر هست عمل کردن و عمل جبر میکنه. لہذا بله و مشہور لہذا نے فتویٰ دیا ہے اور افراد متاخرین نے مشهور فتوا دارن. بعضی ها از متأخرین که نخواستن مثلا جبر سند را جنہوں نے جبران سند کے مطلقا سلسلے قبول میں کنن احتیاط کی، میخواستن انہوں نے رد پھر فتویٰ کنن نہیں دیا، احکام احتیاط وجوبی کیے. کردن. بعضی هم کم هستن ظاهرا کمن از متأخرین. شاید توی قبلی ها هم یکی دوتا باشن الان تو ذهنم صاحب نیست مدارک اور آیت اللہ مثل اردبیلی وغیرہ نے بهرام صاحب مدارک اینا. جبر سند والا ہی ایک مسئلہ وگرنه ہے، عمده وَإِلَّا مشہور مسائل وہی مسائل ہے کہ جبر سنده. ہبا واپس لے سکتے ہیں مگر زن و شوہر اور رشتہ دار. بله 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 دیکھیں قرآن ببینید لغت عرب کی قرآن عظیم قله ترین لغت ذخیرہ ہے. عربه. قله لغت عرب. اب شما لغت باید عرب میں ببینید در مکر کسے لغت کہتے عرب ہیں؟ مکر یعنی چی؟ مکر کہتے ہیں راستہ مکر نکالنا. اب راستہ یعنی نکالنا دو چاره طرح کا، ایک طرف بری جویی. طریقے سے راستہ نکالتا ہے انسان، ایک چاره طرف اچھے جویی دو طریقے سے قسمه، نکالتا یه وقت بده یه وقت نه خوبه. ہے. اس وجہ لہذا تو قرآن میں خود مکر قرآن صحیح ہے، داره یعنی اس کا مطلب یہ ہے مکر کہ مکر دو طرح سیئه کے، مکر بد ہے، یعنی چی؟ برا مکر ہے اور معلوم اچھا. که مکر دو قسمه. مکر بد فارسی میں هست. مکر و مکر در فریب، فارسی مکر مکر فارسی فارسی زبان میں برے متمادر معنوں میں ازش ہے. کار بدیه. فلان کس مکاره. نہیں، آپ سازش کرنا نہ کہیں، آپ کہیے نگید راستہ تفسیر نکالنا، نگید چارہ تفسیر جوئی. پیچیدن بگید چاره جویی. دیکھیے ہیلا فارسی میں اور ہیلا عربی نه فرق ہے، حیله فقہ فارسی میں ہے. غیر حیله ہیل عربیه. کے وہ در ہیلے کتب فقه داره جو حیلی که ہیل کا مطلب برای این ہیل نجات چارہ از جوئی، راستہ رباست. نکالنا. حیل یعنی چاره جویی. میگم در ایک دفعہ فارسی چارہ بگید جوئی چاره اچھے جویی. طریقے سے چاره ہے، جویی ایک دو دفعہ چارہ جوره. جوئی جو ہے برے یه وقت طریقے سے. خوب چاره جویی یا به جور بد چاره جویی. ولی حالا داره مکر الله، یعنی یعنی اینا کفار و کفار ظالمین چارہ ظالمین جوئی کرتے ہیں چاره اللہ کے جویی خلاف، اور اللہ بھی ان کے میکنن خلاف چارہ جوئی کرتا بر ہے. ضد مکر خدا. خدا هم چاره فارسی کا جویی دوسرے میکنه. معنی میں، عربی کا دوسرے مکر معنی میں. فارسی یه معنا داره، مکر لہذا در قرآن میں اسی لیے عربی آیا یه مکر معنا عرض سیئ. کردم. مکر سیئ کا مطلب لہذا یہ تو ہے خود کہ برا قرآن داره و طریقہ مکر سیه چارہ جوئی. اس کا که مطلب، اس کا معلوم مطلب میشه سیاح کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں اچھا بھی ہے. مکر دو قسم سیء و غیر سیء داره. وقت به عربی فصیح که مراجعه کنید اور یہ جمال اینا کی صفتیں ہیں، صفات جلال کی نہیں. جمال نه صفات جلال. اگر نه خدای عز و جل از تمام صفات جلال مبراست بلا اشکال.
خدعه هم همینه. خدعه یعنی خدعه چی؟ طریقہ یہ بھی دو قسم خدعه کے، دو قسمه. اسی لیے نه فقہا نے نه نه، جنگ میں ببینید خدعہ موقع اشکال نہیں فقها ہے. دارن در جنگ خدعه اشکال نداره، اما اون چیه کلمه دیگه ف... بله غدر بده. خدعہ چارہ اما جوئی کا ایک خدعه طریقہ هم ہے، همون چاره کبھی جوییه. صحیح طریقہ ہوتا ہے یعنی اچھا ہوتا ہے خدعه کبھی برا هم ہوتا ہے. چاره جوییه و گاهی خوبه گاهی بده. یخادعون الله و هو خادعهم. در عربی شما لغت رو ببینید، اینا صفاتیه که خوب و بد داره. میگم چارہ جوئی کبھی ترجمهش اچھے کنید به طریقے سے فارسی ہوتی ہے، چاره چارہ جویی. جوئی کبھی صحیح چاره طریقے جویی سے یعنی ہوتی ہے. بد نی، گاهی چاره جویی به بدیه، گاهی چاره جویی به خوبیه. کیونکہ و خدا خوبش که متبری ہے خدا، چون خدا اس طرح کی صفات متبری از جلال سے، صفات لحاظ صفات جلاله، صفات جمال میشه. جمال ہو جائے گا. یہ میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے بہترین لفظ کلمه فارسی میں چارہ اصلا جوئی چاره ہے. جویی. آها بله بله. ظاہراً جو بله غلط معروف غلط ببینید ہے یکی از ظاهرا توفیق غلطهای بد. معروف توفیق میگه ہمیشہ که اچھی ہوتی ہے، توفیق بد. توفیق میں توفیق بد اور همش خوب نہیں خوبه، ہے. توفیق بد و خوب مثلا بے نداره، همش توفیقی خوبه. یا بد باید بگه بی توفیقی بود، مثلا فلان توفیق کار رو بد نکرد، اچھی چیز، یہ فلان جا جملہ ہی غلط نرفت. ہے. نه توفیق توفیق مطلب بد اچھائی، بود، ہاں بے توفیق توفیق ہونا ہو سکتا ہے. منحصر به خوبیه. موفقیت اگر مال کوئی ظلم بدی کرتا ہے نیست. تو یہ تھوڑی اگه کہیں گے کسی توفیق ظلم ہو گئی، اس کو ظلم میکنه کیا. نمیگن این لیکن توفیق فارسی خودش میں به کہتے ہیں من توفیق ظلم بد، کرد. و اما تو جبکہ ہونا چاہیے فارسی توفیق میگه نہیں تھی، توفیق بد. تاکہ نه توفیق باید بری بگه تھی. توفیق نداشتم، نه اینکه توفیقم بد بود. لہٰذا معانی فارسی اور عربی میں فرق خلاصه کرتے ہیں، هم عربی و فارسی فرق میکنه، هم تو اور متعارف بہت غیر غلطیاں ہیں اس طرح کی جو لوگ باسوادا نہیں جانتے ہیں اغلاط لغت، اس زیاد کی وجہ سے هست. رائج ہے اس طرح کی غلطیاں. آها لہٰذا مکر اللہ وقت سے مراد یہ نہیں ہے کہ مکر اللہ الله نے نه برے خدا طریقے سے مکر کوئی راستہ سیئ کیا یا کرد. مکر و فریب کیا. مکر کے صحیح بله معنی ہے میگم مکر رو چارہ به جوئی فارسی کرنا، ترجمه کنید چاره اچھا بھی ہے جویی. برا بھی ہے. وقت چاره جویی بد هست، چاره جویی خوب هست. بله 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 دیکھیے اگر تقصیر تھی ببینید اگر عبادتشون اگر اور عبادت ان کی تقصیر مخالف بوده ہے واقع وہ آ و گئی تو پھر وہ عبادتشون مخالف مقصر واقع کالعامد در ہے، یعنی اس کی اومده، غلطی تھی تو اس کو المقصر صحیح سے. کالعامل. میدونم آخر کیونکہ روایت خود حضرت نے خود کہا ہر حضرت روایت پہ عمل نہیں کر فرمودن سکتے، هر روایتی نمیشه بهش عمل کنید. کیونکہ دو طرح کی روایتیں ہیں اس سلسلے میں. آخر دو جور روایت. اگر دو روایتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں میدونم آخه هر تو عوام روایتی کہاں اگه سمجھ دو تا پائے گی روایت کون سی صحیح کون معارضه سی غلط ہے. همه، اون عوام چی میفهمه کدومش درسته میں کدوم جانتا درسته؟ ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن عوام تو نہیں سمجھ سکتی. بس ہر میدونم آخه روایت حجت عوام که نہیں ہے. میدونم، پس هر روایت حجت نیست. پس هر روایت حجت نیست. لہذا عام آخه انسان عوام نہیں سمجھ نمیفهمید سکتا اس میں کدوم، مستند کون ہے غیر مستند کون عوام سا ہے. نمیفهمه کدوم جیسے مستنده کوئی کدوم انسان ڈاکٹر کے مستند پاس نیست. جاتا ہے، مثل خود ڈاکٹر حالا نہیں ہے، بگه بیمار مریض ہوتا ہے، میشه، کیا ڈاکٹر کی کتابیں پزشک پڑھ کے نی اپنا خودش علاج کر میتونه سکتا ہے؟ بره نہیں کر کتاب سکتا. پزشکی ورداره خودشو تو مداوا جو کنه. احکام فقی نہیں ہیں وقتشی هم که وہ خود روایت کو نکال کے فقیه عمل در نہیں کر سکتے. احکام نی، این نمیتونه خودش روایت ورداره عمل کنه. عرض کردم روایت اب صحیحه روایت داره. صحیح ہے ببینید کہ ایک صحیح روایت میں آهن ملا ہے کہ نجسه، آہن لوہا نجس ہے. اب اس آهن کے نجسه. اوپر وقت چون اب اس روایت کو عام انسان معارض کیسے داره سمجھے گا؟ و معارض چونکہ معمولا معرض ہے، علماء نے این روگردانی کی ہے، لہذا ایک کراہت ہے. معرض عنهاست، این دلالت بر کراهت داره.
وقت گفتن یه عده عوام زمان وحید بهبهانی رضوان الله علیه اینا لہذا گفتن ما به روایت عمل میکنیم یہ نه کہ ہر روایت پہ شما میں عمل کروں گا نمیفهمید نہیں ہو سکتا، کدوم کیونکہ آپ کو نہیں روایت معلوم کون درسته سی کدوم روایت درست صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، مثل کون کسی سی که قوی ہے. پزشک نی بخواد کتاب پزشکی برداره از اگر کوئی استاد انسان پزشکی بغیر ڈاکٹر کے دوا دوا کھائے به گا اینا تو بده خب بالاخره میکشتشون امکان ہے کہ وہ بدترشون میکنه. غلط دوا کھا لے یا مریضی بڑھ جائے اس کی. نه اخباریونی که اصطلاحا حالا میگن اینا علما نیستن. اگه دیکھیے علما اخباری جو باشن آج کے اخبار نیستن، اخباری ہیں یہ تو علماء میں سے ہیں خود نہیں. ائمه گفتن. نه این اصطلاح بی خوده. نه صاحب کافی خودش ببینید در تراجیح اور داره اصول تو خود ائمہ نے علم بیان کیا، اصولی لہٰذا اون اصولی اصول رو ائمہ خود کے بتائی ائمه ہوئی چیز کے اوپر گفتن. عمل کر رہے ہیں. اصول از ما بله. دیکھیے رسالہ عملیہ ہے شیخ صدوق کا، درست یہ رساله شیخ عملی صدوق شیخ رسالہ عملی، صدوقه میدونم. رساله لیکن کیا عملیه شیخ میت صدوق کی تقلید اما زندہ کر سکتا میت ہے؟ را میشه حی ان کے تقلید زمانے کنه. میں جو لوگ زندہ تھے، ها جب شیخ صدوق زمان زندہ خود تھے، شیخ صدوق کسایی که وہ لوگ جو حامی اس زمانے میں بودن تھے وہ اس رسالے پہ میتونستن عمل کر سکتے ہیں، لیکن ملاتون آج ہمارے لیے حجت عمل نہیں ہے کنن. وہ. میدونم اما بگه رساله شیخ صدوق قبول. گرچه صدوق یه رساله دیگه داره که با کتاب ایک المقنع نام کی کتاب بھی ہے جو تھوڑی روایت سی الگ ہے ان مختلفه کی به فتوا نام کی المقنع. فتووں سے روایت، اس میں دوسری طرح کی بھی جمع ہے. تقلید میت فرقش ابتداء اینه جائز وقتی ہے کہ ما نہیں؟ میدونم تقلید میت لہذا ابتداء آج جایزه بھی یا صدوق کی جایز روایت نیست. پہ عمل نہیں کر پس سکتا الان کیونکہ کسی میت تھے. نمیتونه ہاں جب به زندہ روایت تھے تو صدوق کر سکتے عمل تھے کنه. تقلید. چون میت صدوق زمانی که زنده بود بله اشکال نداشت، عیبی نداشت. وحید گفتن مرحوم بہبہانی وحید رحمۃ اللہ بهبهانی علیہ نے کہا تھا، همون وقت اینایی که میگفتن که ما به روایت یہ عمل 200 سال نمیکنیم پہلے کا روایت قصہ ہے. صحیحه داره که روایت صحیح ہے آهن کہ اصلا مال لوہا 200 سال نجس ہے. قبله تقریبا. آهن نجسه. 200 سال پہلے جناب اون عباس وقت کی 200 زری سال بھی قبل زری لوہے کے. حضرت عباس علیه السلام آهن بوده. وقت وحید بهبهانی تو گفته که وحید اینا بہبہانی نے بگید کہا تھا اگه کہ کسی اگر اس وضو روایت پہ گرفت عمل کر کو دست و صورتش هنوز تره وضو کے ساتھ رفت گیلے لب ہاتھ کے حضرت ساتھ عباس یہ رو زری بوسید کو نجس چھوئے گا میشه تو کیا اس دست کے و ہاتھ نجس ہوئے؟ صورتش. تو ہر روایت پہ عمل نہیں کر سکتے. همشون گیر کردن. هر روایتی که نمیشه بهش عمل کرد. یعنی قبل وقت. دیکھیے سببش اینه لاتوعاد میں لا 5 تعاد چیزوں کے الصلاة ہے الا کہ من 5 خمسه یکیش وقت. اس میں اما وقت در روزه ہے، لا يعاد الصوم الا یعنی من نماز خمسه میں، یکیش لیکن روزے وقت میں ایسا نہیں نداریم. ہے. این اولا. اما ثانیا خود همین مسئله که اگر بعد از ہاں دخول ایک فجر مسئلہ ہے کہ اگر فجر کے بعد این کوئی چیز کھائی چیز اور یہ خورد و جاہل تھا جاهل بود اور یا یا قبل از مغرب افطار کیا قبل اور از حکم نہیں جانتا مغرب تھا، افطار تو کرد به فقہا خیال کے که درمیان چیز بحث ہے شده. این مسئله تو عروه داره و کہ یہ ایک محل روایت تو ہے بحث نہیں. بین فقهاست. اس طرح کئی یه دونه روایتیں ہیں، سب روایت کو تنها نیست، مجموعاً روایت دیگه هم مجموعی طور داره. پہ دیکھیں. همشو مجموعاً که ملاحظه کنید در صلاتی در لا تعاد سوم میں لا الا یعاد داریم، در الا کے نام صوم سے کچھ لا نہیں. یعاد الا نداریم. اس میں ہے لا تعاد الصلاۃ، نماز میں ہے کہ در نماز کو خودتون دہرانے کی میگید ضرورت لا نہیں ہے تعاد مگر ان 5 الصلاة موارد میں. یعنی در روزه. میدونم مگه دیکھیں نماز نماز در باطل غصب میں باطل ہے یا نیست؟ نہیں غصب میں؟ باطله. روزه در غصب هم باطله. روزہ بھی باطل ہے. روزہ کسی باطل نہیں سخنی ہے. غصب کوئی اگر کسی قصبی روزه گھر میں ہے روزے میگیره دار ہے، روزہ روزش باطل ہے هم نہیں. باطل. احکام هر چیزی دلیل خودش رو باید ببینیم. بله.
بله واجبه، اگه گفت خمسشو بدید واجبه خمسشو بدن. اور اسی طرح اگر کوئی فمن انسان بدله اگر بعد ما سب ہاں کسی نه، چیز کے اوپر یعنی خمس اگه دینا گفت چاہے، یعنی اس کو خمسشو بدید معلوم ہے کہ اس کا باید خمس یک نہیں ہے، تو اس پنجم کو دینا زمین را پڑے گا خمس خمس. بدن. اون وقت مثلا سے وصیت اون کی ہے بقیهش که میمونه اگه کہ وصیت های فلاں دیگه زمین کی خمس کرده دے از یک تو دینا پڑے سادس گا. اون بقیه وصیتاش رو انجام دیکھیں اگر اس نے میدن. وصیت کی ہے تو جو اگه پیسہ اس کا دین بچا نباشه، ہے، جو اگه دین ترکہ اس نے باشه از چھوڑا ہے، اصلش ایک انجام سے میدن. وہ وصیت پر عمل ہوگا. البتہ قرض ادا کرنے کے بعد. ببینید ما هستیم و حجیت ظواهر. مرحوم شیخ انصاری مرحوم شیخ در انصاری اول نے بحث کی رسائل ہے کہ بحث ظواہر کرده حجت ہے. ظواهر حجته. این که تو ادله داره انخساف القمر، یہ اینه جو که موجب سورج کا نماز گہن ہے آیات یا میشه. چاند کا گہن ہے یا پورا لگے تب انکساف اس کا بعض الشمس آیت ہے. این موجب آیات نماز آیات میشه. این اب تھوڑا انخساف سا و مقدار بھی انکساف کم ہو اس یعنی یه کی تب بھی مقداری حجت ہے ولو ہمارے کم لیے. از ماه از اب خورشید خورشید بے نور ہو جائے کچھ دیر بیدور کے لیے، یعنی میشه، سامنے نه اس پہ اینکه معنی آ نورش جائے، قرمز میشه. یعنی یہ خلاف سورج ظاهر لاغر تھوڑا نماز سا آیات یا نداره. چاند تھوڑا سا، اگر ایک این تھوڑا سا قرص حصہ بھی اس خورشید کا. قرص ما یه جزئی ولو یه جزء کمش قد یه هلال ازش جب بی نور شد، مثل خورشید وقتی که در جیسے شمس کامله سورج پوری نیست طرح سے روشن یا نہ ہو قمر یا بدر چاند پورا کامل نہ ہو، نیست، اگه این شد لیکن ظاهر اینه. وقت اما اینکه خورشید یک خورشید کا قسمتش یعنی سورج سرخ کا بشه یا پورا سرخ همش ہو سرخ جانا یا بشه پورا واضح ہو جانا، انکساف اس بهش کو نمیگن. انکشاف نہیں، انہیں کسوف نہیں کہتے، اس کو میدونم گہن من نہیں به کہتے. عنوان گہن ایک شک خاص هست طریقہ ہے. قبول. هر موضوع یه مصادیق مشکوکه داره، اما اونی که ظاهر دلیله لہٰذا جو و متبادر وہ یہی کہ اس کے متبادره سامنے کچھ آ یک جانا، قسمتی از خورشید یا از ایک ماه تھوڑا سا حصے کا یک غائب بھی ہو جانا بینور کافی ہے مطلق بشه، یک قسمت ولو سورج کم، گہن کے لیے. اون انخساف و انکساف اسمش. یعنی چی ماه گرفتگی؟ آره یہ روایت میں بھی ہے، فقہا نے بھی اس کو ذکر کیا. این هم روایت داره هم فقها ذکر کردن، تو عروم داره مسئلهش. اگر ماه گرفته شد و شخص اصلا نفهمید، نشنیده اب بود، ایک خبر انسان نے نہیں نداشت، دیکھا بعد بهش گفتن که کہ دیشب ماه گرفته نہیں بود. دیکھا کہ سورج اگر گہن تھا یا کل چاند قرص گہن تھا، ماه اگلے دن اس کو گرفته بتایا گیا این کہ واجب ایسا نماز تھا، تو آیات اگر اس کو قضا خبر میکنه. نہیں تھی اور یہ پورا خورشید چاند هم گہن همینطور. نہیں تھا اما یا اگر این خبر نداشته پورا بعد چاند از گہن نہیں تھا خورشید اور اس کو بعد از میں پتا چلا گرفتگی در اومد، ماه از تو گرفتگی در اومد، بعد پورا فهمید گہن نہ ہو که تو ماه اس کے یا بعد قضا خورشید نہیں ہے، گرفته بوده روایت و خاص کی کل وجہ سے. خورشید و ماه نگرفته بوده، نه قضا لازم نیست، روایت خاص داره. علم میں آ رہے ہیں، یعنی اس کو روایت دیکھنا ضروری نہیں ہے، نه علم ہونا چاہیے کہ علم ملاکه، رؤیت نداره. فقط در اول ماه، اونم علم ماه ہونا رمضان کافی. و ماه صرف شوال شعبان اور رمضان میں ہے، مرسوم لرؤیته. یعنی رمضان کے روزے کے لیے اور شوال کے لیے کہ اس کو دیکھو تو وہ بله حکم ایک الگ ہے. لا تعاد استثناش چند تا است؟ 5 چیزیں لا تعاد درست. میں ہیں: وقت، وقت، قبلہ، طہارت اور قبله رکوع و اور سجود. طهور و اب اگر کسی نماز پڑھا رکوع بغیر و نیت کے سجود. ورزش خب کے اگه لیے، کسی نماز لیکن 4 خونده رکعت ظہر پڑھ، بی اس کی نیت نماز صحیح ہے. نماز برای ورزش، اما 4 رکعت اگر ظهر لا خونده تعاد ہو تو ہم کہیں گے صحیح ہے، درسته نمازش؟ اگه لا لیکن تعاد سوا باشه ہم بله فقہ بله میگیم کہتے ہیں درسته. باطل نماز، اما کیونکہ ایک دلیل همه ہے، فقها میگن دوسری باطله. دلیل ہے تو کہتی ہے کہ چون نیت ہو، دلیل دیگه داره، تو وہ 5 اون تعاد کے میگه که بعد ایک چھٹی نیت ہو جائے باید گی باشه. نیت. وقت این میشه شیشمی اب اگر کوئی اشیاء لا تعاد. کہے کہ جاہل تھا جماعتی ہوں از تو فقها گفتن تکبیرۃ کسی الحرام نہیں کہتا جاهل تھا، بود نماز لا میخوند تعاد میں الله تو نہیں ہے. اکبر تکبیرۃ الاحرام نمیگفت. تکبیرۃ جو الاحرام که تو لا تعاد مشہور کا نیست، فتویٰ ہے یہی 5 ہے. بنابر فتوای تو این 7واں ہو علم که جائے گا مشهور تکبیر. شاید 5 باشه. لا تعاد میں آئی ہیں، واقعا میشه ایک 7 تا دلیل بود، نیت ہو گئی، 5 تاشو لا تعاد ایک گفته، ساتویں کو ایک الگ یکیشو دلیل دلیل سات نیت سات گفته شد 7 ہو 6 جائیں تا، گی. یکیش هم این دلیل گفته شد لہٰذا 7. ہر چیز میں اس طرح خلاصه ما در محرمات احرام، در مطهرات، در موارد مختلف، در مفطرات صوم
لا يضر تو الصائم اذا مفترات، اجتنب اب جیسے التلاوة مفترات کی الصفر. روایتیں جو ہیں، کسی میں 3 ہیں، کسی میں 4 ہیں، نه کسی یه میں دلیلی که میگه 1 ہے، تو اس سب کو ملا کر ہم کسی نتیجے پہ پہنچے. اضافه میشه. حالا لا ایک تعاد دلیل نے 5 5 کو کہا ہے، ایک دلیل یه پہ 6 دلیل کو کہا، دیگه 7 6 کو کہا، گفته، 8 یه دلیل دیگه 7 گفته، یه دلیل اور دیگه کوئی نماز 8 پڑھ رہا ہے رو به گفته. قبلہ بھی ہے، اگه کسی داره اور نماز میخونه رو به قبله هم هست، اور پشت به قبله هم نمیکنه، داره فٹ فوتبال بال بھی بازی کھیل میکنه رہا رو ہے، به قبله. رکوع میں بھی جا رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے، میگم نماز پڑھ رہا ہے، قبلہ ممکن بھی ہے، ساعت لیکن فٹ بال رکوع کھیل رہا ہے. کیا اس کی شاید نماز صحیح ہے؟ طهارتش بوده، تو قبله اب هم هست، دوسری وقت دلیلوں هم سمجھ هست. میں آئے گا کہ یہ یعنی باطل از ہے. ادله دیگه استفاده شده. لا تعاد 5 تاشو گفته، تو یه دلیل دیگه 6 مجموعہ گفته، یه دلیل دلائلوں دیگه کو 7 لے گفته، یه کر دلیل ہم دیگه کسی 8 نتیجے گفته پہ است. پہنچیں. مجموع ادله. فقیه چرا فقیه میخواد؟ چون که مجموع یہ ادله رو فتویٰ با ہے، هم مراعات کنه. فتویٰ ہے کیا؟ نه فتواست. فتواست اگه کسی بی نیت لا تو نماز عاد خونه، والی روایت میں فتواست که نیت نہیں نمازش آئی ہے، باطله. لیکن مشہور ہے لا تعاد نیت نیومده. کہ نیت ایک شرط ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے. دلیل خاص ہے، لا شک کا فی کثیر شک، جو کثیر شک ہو وہ اپنے شک پر اعتنا کرے. نه این اعتبار شکش اعتبار نداره. خیلی فرق داره. فاطر یعنی خالق. وقت چون از نظر کلمه در عربی شبیه فاطمه، فاطر ولو فاطمه میم یعنی داره، خالق، اون ر داره. فاطر یعنی تو خالق، مناسبت یعنی خالق. لفظی و اس به طرح حساب کہتے ہیں، یا فاطر السماوات، مناسبت لفظی اینجوری گفته شده. فاطر فاطر اصلا فاطر یعنی السماوات مطلب خالق. خالق فاطر سماوات. السماوات والارض خالق السماوات والارض. اس کو مخترع کرنے یعنی ایجاد کرنے والا، یہ بھی ایک خالق کی قسم ہے. احسن الخالقین کا ہے اپنا، یعنی خالق. احسن الخالقین. لیکن دوسرے لوگ جو ہیں وہ عدم سے وجود میں نہیں لاتے، لیکن اللہ عدم سے یعنی کچھ نہیں سے کچھ بنا دیتا ہے. بله بله بله. فقط لغت رو ببینی یہ مجازی ہے. اون احسن الخالق این هم جزء مجازات، مثل احسن الخالقین میمونه، مثل انی جیسے اخلق لکم من میں نے الطین تو کهیئت الطفل، مٹی سے بنایا ہے جیسے پرندے کو بنایا، یہ مجازی ہے. خلاصه اینا لغت عرب 190ش مجازاته. حتی قرآن کریم حالا 90 نباشه نزدیک 90. متبادرات و حقایق خیلی کمه، چون زیبایی ها مال مجازات. تو قرآن میں اس طرح کی چیزیں بہت ہے. مجازی ہونا اس کی بلاغت کی دلیل ہے. آپ بلاغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، علتش همین میگم تو کتاب بلاغت ببین کبھی کبھی ایک طرح سے ذکر کرنا تقارب لفظی کی وجہ سے ہوتا ہے. لفظیه. این تو کتاب بلاغت داره، تو مطول اطول اینا. خداوند عالم نے خود فرمایا قرآن مجید میں، خداوند احدیت لوگوں کو خلق کیا ہے در قرآن کریم اور ان مردم کے را اندر عقل خلق قرار دی ہے، کرده و در اونها جو عقل اچھائی کی قرار طرف دعوت داده دی، که سفارش اور به ایک خوبی میکنه. نفس نفس اماره به سو خلق نفس کرده امارہ خلق که اون کیا ہے سفارش به جو بدی برائی کی طرف میکنه. لے جاتا ہے. انبیاء رو انبیاء کو خلق خلق کرده کیا و ہے رسول جو را در خارج اچھائی کی طرف لے که جاتے ہیں. سفارش به شیطان کو خدایی خلق میکنه. کیا ہے کہ جو برائی کی طرف لے جاتے ہیں. یہ شیاطین را سب بشر خلق کے کرده امتحان کے که لیے. اونا سفارش به بدی میکنن تا اینکه امتحان کنه این بشر را. خود آیت کا مطلب تھا ایک. آیت آیه الکرسی یعنی 3 تو نہیں ہے، آیت الکرسی روایت آیه پہ یعنی ہے، لہٰذا ایک ہے، وہ پہلی آیت ہے. کہ اگر میخوام روایت جماعتی میں کہا گفتن گیا ہے من آیت برداشتم الکرسی پڑھو همینه
کہ اگر روایت میں آیت الکرسی کا ہے تو وہی وہ پہلی آیت پڑھنا کافی ہے اس کے لیے. آیت الکرسی بخونه این همون یه آیه اول رو بخونه کافیه. مثلا داره در فلان نماز نماز وحشت میں مثلا آیت الکرسی 10 بار پڑھے یا ایک بار آیت الکرسی پڑھے کسی اور نماز میں، یہ وہی پہلی آیت ہے. یک بار آیت الکرسی بخونه لیکن بعض روایات میں ہے، اما تو بعض روایات مکرر هست. مثلا روایت میں الہ فیہا خالدون، جس روایت میں الہ فیہا ہم فیہا خالدون کا ہے اس میں ان 3 آیتوں پڑھنا ضروری ہے. یعنی 3 تا آیه اونجاها باید 3 تا بخونه. ہم متحرف ہے ہاں کہ ہاں این معالم میں کہا گیا ہے، معالم کتاب میں موجود ہے این را تو معالم کہ کتاب قرآن هست، کتابای لغت هست، جای دیگه هم هست. پورے قرآن اسم برای ساری آیتوں کے لیے بھی قرآن ہے که نوشتن 6000 اور ہر آیت کا نام بھی قرآن ہے. 6 آیت و هر یه آیه هم اسمش قرآنه. مثل ماء میمونه، ماء به یک استخر میگن ماء، جیسے پانی ہے، پانی ایک قطرے کو بھی پانی کہتے ہیں اور سمندر کے پورے سمندر کو بھی پانی کہتے ہیں. قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة. اب روایت میں مثلا جہاں پر قرآن کہا گیا وہاں مراد صرف ایک آیت ہے کوئی. تو عرب کی لغت میں ایسے بہت سے الفاظ ہیں کہ جس میں کل اور جز پہ اطلاق اس کا یکسان ہوتا ہے. آیت الکرسی بھی اسی طرح ہے. اینم آیت الکرسی هم همین جوره. ایک روایت ہے، نه کی گفته تمام روزا؟ یه روایت داره معمول به هم هست که اگر پورے مہینے نہیں معلوم تو اسے جنوب ہے کل ماه کہ جناب، جنوبه. اینایی که نمیدونن یا اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس کو جنوب کی حالت روزہ باطل ہے مثلا. اینا روزشون باطله. اگر بھول جائے تو ایک الگ دلیل ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں جانتے، مثلا انسان بھول گیا کہ مجنب ہے اور جانتا تھا کہ مجنب ہونے کے لیے روزہ باطل ہے اور غسل ضروری ہے اور بھول گیا، تو ساری روزوں سارے نمازوں سے قضا کرنی ہوگی. طرف مغرب اونم همین. چرا حضرت گفتن حتی یغیب کرسیها، روایت داره. یعنی وقتی که خورشید در افق مخفی شد پایین رفت، اون وقت روزتو نخور، اون وقت نماز مغرب نخون. لیکن روایت میں ہے کہ جو کرسی ہے خورشید کی، یعنی وہ افق پہ جو سرخی جو مشرق سے ایک سرخی نکالتی ہے آفتاب کے غروب ہونے کے بعد اور سر پر سے گزر جاتی ہے، یہ کرسی ہے. بلند میشه و میاد از قمت الرأس میگذره که مشهور بین فقها قدیما و حدیثا همینه. هم نماز مغرب قبل از اون جایز نیست. تو جب تک وہ افق پر ہے نہ نماز مغرب صحیح ہے اور نہ افطار جائز ہے. سیوطی اور مغنی میں ایک بات کہی ہے جو خلاف قرآن اور بلاغت کے ہے، کہ خلاف قرآن و کتب بلاغت. ایک یہ کہ جز مهم ہو، شرط داره باید جزء مهم باشه. دوسرے کہ رقبے کی طرح ہو، مثل رقبه باشه. جیسے قرآن نے کہا فک و رقبہ، که قرآن گفته قرآن نے اب استعمال کیا ہے، رقبه قرآن در دوسری اینجا بھی ہے. استعمال کرده، اما در جاهای دیگه هم تو اطلاق جز علی الکل ہمیشہ جاری نہیں. جزء علی الکل جیسے ایک کسی چھید سے کسی نے زید کی شکل کو دیکھا، اب یہ کہ زید کو دیکھا، جز کو دیکھا ہے لیکن چہرے کو خالی دیکھا لیکن پورے بدن کے بار گواہی دے رہا. جز بر کل کرده. متعارف این اشکال نداره، مجاز یکی از مجازاته. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی لطف. سلام. استفاده